اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا جو ہے سلسلہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہا تھا، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اور ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جو اس کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر بلند کرتا ہے، اور میں جو ہوں میں اپنا کردار ادا کروں کہ میں آپ لوگوں تک اور اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں تک جو دین کی بات ہے وہ پہنچا سکوں۔ یہی ذمہ داری میرے اور آپ سب کے اوپر لائق ہوتی ہے، اس لیے یہ لایا عمل میں لانے کے لیے اس کو اور آپ کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی، اور اپنی ذمہ داری کو بھی پورا کرنے کے لیے اب آپ لوگ جو ہے وہ اس کو شیئر کیجیے گا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ میں یہ قصہ بیان کرنا چاہوں گا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ابن الذبیحین کا لقب کیسے ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جیسا کہ آپ سب کو میں بیان کر چکا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ لقب اس وجہ سے ملا کہ ان کے والد ماجد اور جو ان کے جد امجد حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو بھی ایک مرتبہ ذبح کا واقعہ آیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم فرمایا کہ اپنی سب سے عزیز ترین چیز کی جو ہے وہ قربانی دے۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ چیز شامل کرنا چاہوں گا کہ اب ابن الذبیحین کا لقب اس طرح سے ملا تھا کہ دوسرے جو ہے وہ حضرت عبداللہ جو ان کے والد ماجد ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کو ابن الذبیحین ان کی وجہ سے کہا گیا کیونکہ ان کو ایک مرتبہ جب حضرت عبد المطلب جو کہ دادا ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، انہوں نے نظر مانی۔ نظر کا تصور یہ ہے کہ آپ کچھ بھی چیز جو ہے وہ ارادہ فرماتے ہیں کہ آپ نظر کریں، میں نظر کروں گا 10 نفل کہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو جائے۔ انہوں نے نظر مانی تھی کہ حضرت عبداللہ جو ہیں وہ یعنی کہ جو وہ 10ویں بیٹے ہیں، تو انہوں نے نظر مانی کہ ان کے ایک ہی بیٹے تھے اس وقت حارث۔ اب جب وہ حارث کی بات کرتے ہیں کہ وہ حارث کو اپنے ساتھ لے کے چاہے زمزم کے لیے یعنی کہ زمزم کو کھودنے کے لیے کہ زمزم کا نام و نشان جو ہے وہ مشرکین مکہ مٹا گئے تھے، تو اس پر انہوں نے جو ہے وہ ان کو خواب آیا رؤیا صالحہ کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ سچے پیغمبر ان کی جو ہے وہ پشت میں ہیں، یعنی کہ ان کی نسل سے جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کا نبی آئے گا جو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب ان کے جو ہے وہ معاملہ یہ تھا کہ ان کی 10 بیٹے ہوں تو میں جو 10واں بیٹا ہے وہ میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اب وہ 10 بیٹوں میں جو 10ویں نمبر پہ جو آئے گا میں اس کو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا۔ اب وہ کون ہیں؟ وہ حضرت عبداللہ ہیں، حضرت عبداللہ جو والد ماجد ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اس وجہ سے ان کے لیے بھی ذبیح کا واقعہ پیش آیا، یعنی کہ ان کو بھی اللہ کے نام پر نظر کرنے کا جو ہے ان کے دل میں یہ خیال آیا، اور اسی لیے جو ہے وہ ان کا نام بھی عبداللہ رکھا کہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ اب جو آج کا میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم یہ بتائیں گے جو کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ اگلی ویڈیو میں میں انشاءاللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا اور حضرت آمنہ کا نکاح بتاؤں گا کہ وہ کیسے ہوا۔ حضرت عبد المطلب جو کہ دادا ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ اور حضرت عبداللہ جو کہ والد ماجد ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دونوں جو ہیں وہ نکل پڑے نکاح کے ارادے سے۔ ایک رشتے کا تصور تھا، ارادہ تھا۔ راستے میں چلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت حضرت عبداللہ سے خواہش ظاہر کرتی ہے کہ اگر تم میری بات مانو، میرا کہا مانو اور میرا کہا سنو تو میں تمہیں وہ عطا کروں جو میری سکت ہے۔ اور اس پر حضرت عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاتا کہ جس سے اللہ جو ہے مجھ سے ناراض ہو جائے، اور میں اپنے جو ہے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر۔ اب بات یہاں یہ تھی کہ وہ اصل میں اس عورت کا مقصد کیا تھا، اس عورت کا یہ کہنے کا مقصد کیا تھا، اس عورت کا اس کہنے سے ارادہ کیا تھا۔ اب مقصد اس کے پیچھے یہ تھا کہ وہ عورت چاہتی تھی کہ دین نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ نور نبوت ہے وہ حضرت عبداللہ کی پیشانی پر آ رہا ہے، تو حضرت عبداللہ کی پیشانی پر جو نور نبوت ہے وہ نور نبوت کو اپنے اندر منتقل کرنا، کہ یعنی کہ وہ چاہتی تھی کہ ان سے نکاح ہو جائے اور جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان کے بطن سے آئیں۔
اب حضرت عبداللہ کا جو یہ کہنا کہ میں جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور ایسا کوئی کام نہیں کرتا کہ جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے اور میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں، یہ کہنا اس بات کی گواہی ہے کہ وہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ میں کسی نے بھی جو ہے وہ زنا نہیں کیا، سب نے نکاح کیا۔ اب اس کے آگے کا ماجرا یہ ہے کہ جب اب وہ جا کر وہاں آگے حضرت آمنہ سے نکاح ہوا، اس کے بعد میں وہاں پر ہی حضرت عبد المطلب کا بھی نکاح ہوا، جس کے بطن سے، جس کے نتیجے میں حضرت حمزہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ چچا بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ پیدا ہوئے۔ اور اسی سیم گھرانے میں جس میں 2 شادیاں ہوئیں کہ ایک حضرت عبد المطلب کی، جس کے جو ہے وہ بطن سے ان کے جو ہے وہ حضرت حمزہ پیدا ہوئے۔ دوسرا جو نکاح ہوا وہ ہوا حضرت عبداللہ کا، جو والدہ ماجدہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کا۔ اب جب یہ دونوں نکاح فرما کے وہاں سے جو ہے وہ واپس آ رہے تھے، تشریف لا رہے تھے، تو اس وقت پہ یہ ماجرا پیش آیا کہ راستے میں وہی عورت دوبارہ ملی جس نے یہ بات اس وقت کلیئر کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کو کہ جو ہے میں آپ سے نکاح کا ارادہ رکھتی تھی، کوئی غلط خواہش کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اس پر حضرت عبداللہ کا کہنا یہ تھا کہ اور وہ عورت نے جو اس وقت اس عورت کے یہ کلمات تھے کہ میں آپ سے کوئی غلط ارادہ نہیں رکھتی تھی، بلکہ نور نبوت کو اپنے اندر جو ہے وہ منتقل کرانا چاہتی تھی، یعنی کہ میں اپنے بطن سے جو ہے وہ آپ کے شجرہ کو جانتی تھی اور میں چاہتی تھی کہ نبوت کے جو معاملات ہیں جو کہ بعد میں ہوں گے، یعنی اس عورت نے یہ لفظ نہیں کہے، اس عورت نے بیسکلی یہ لفظ کہے کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ کے جو نور نبوت جو آپ کی پیشانی پہ چمک رہا ہے، جس کے بارے میں جو ہے وہ یہود و نصارہ کے عالم کہا کرتے ہیں، تو میں چاہتی تھی کہ وہ میرے بطن سے ہو، یعنی میری نسل سے ہو، کیونکہ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ بہت قریب ہے وہ وقت کہ جب جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور زماں، نور دو جہاں جو ہیں وہ تشریف لائیں گے۔ اب اس میں ماجرا کیا تھا کہ اب وہ جب 2 دن وہاں پر ٹھہرے، جب واپس آ رہے تھے تو 2 دن وہاں ٹھہر کے واپس آ رہے تھے، یعنی 2 نکاح جو ہوئے حضرت آمنہ کا حضرت عبداللہ سے اور حضرت عبد المطلب کا اسی گھرانے کی ایک عورت سے، جن کے بطن سے جو ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، شیر جو ہیں وہ لشکر، شیر جو ہے وہ بدر۔ تو اب کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب ہوا یہ کہ واپسی پر جب وہ آئے تو اس وقت اس عورت نے کہا کہ اب جو آپ کے اوپر وہ جو نور نبوت آپ کی پیشانی میں تھا وہ منتقل ہو گیا، یعنی کہ وہ اب آپ کے چہرے پر وہ والا جو نور چمک رہا تھا اور وہ جو تھا وہ اب جو ہے منتقل ہو چکا ہے، میں وہ چاہتی تھی کہ میرے اندر منتقل ہو۔ تو اب آپ سب سے جو ہے وہ اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ آپ سب جو ہے وہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اور اپنا فرض ادا کریں گے۔ میں نے اپنا فرض ادا کیا کہ میرے پاس جو معلومات تھیں میں نے وہ آپ تک پہنچائیں، اب آپ کا فرض یہ ہے کہ وہ آپ ان معلومات کو اکٹھا کر کے اپنے جتنے بھی احباب کے، دوست کے گروپس ہیں، فیملیز کے گروپس ہیں، اپنے ان میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں۔ اس میں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے، صرف مقصد فی سبیل اللہ ہے، مقصد اللہ کے دین کو بڑھانا ہے، دین نبوی کو بڑھانا ہے اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سب تک پہنچانا ہے۔ آپ سب سے ملاقات ہوگی کل، اور جس میں جو ہے وہ انشاءاللہ ٹاپک میرا یہ ہوگا کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلا ماجرا اس میں جو ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا پیش آیا، یعنی کہ اس کے بعد کا واقعہ کیا پیش آیا، جیسا کہ آپ سب بھی جانتے ہیں اور جو ہے ہم کتابوں میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا بہت جلد جو ہے وہ انتقال ہو گیا اور جو ہے وہ کم عمری میں ہی جو ہے وہ یتیم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے وہ ان کے جو ہے سرپرستی اپنے دادا کی زیر سایہ آئی، اس کے بعد میں جو ہے وہ اپنے چچا حضرت علی کے والد جو ہے وہ ابو طالب ان کے زیر سایہ آئی، اور اس دوران میں جو ہے وہ بنی سعد کی عورتیں جو ہیں وہ ایک قبیلہ بنی سعد تھا جس کی عورتیں جو ہیں وہ شیر خوار بچوں کو دودھ پلانے کے لیے آیا کرتی اور جو ہے وہ ان کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی، اور اس میں ہم یہ ذکر کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کیسے جو ہے وہ دودھ پلانے کے لیے اپنے ساتھ لے کے گئیں اور وہاں کیا ماجرا پیش آیا۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا، اور مجھے بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا، اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس کا سلسلہ شروع کیا ہے اس میں جو ہے وہ ہم سب کو ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ باتیں اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں پتہ ہوگا، یعنی ہمیں اپنے نبی کی سیرت کا نہیں پتہ ہوگا جس کے لیے یہ دونوں جہان بنائے گئے،
ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔ اسی موٹیو کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔